آج کا ہمارا مضمون ہوگا جو جان گناہ کرے وہ مرے گی. جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. آج ہم اس میں سیکھیں گے یہ جو مضمون خدا نے ہمیں دیا ہے، جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. آج ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے بڑے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی ایک فرد خدا کے ساتھ چلتا ہے تو ہمارا پورا گھرانہ، پوری فیملی جو ہے وہ بچ جائے گی، وہ برکت پائے گی. لیکن بائبل ایسا نہیں بتاتی. بڑے لوگوں کا خیال ہوتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر تو ایک خادم ہے تو اس خادم کے وسیلہ سے ہم سب جو ہے وہ بچ نکلیں گے. لیکن ایسا نہیں. کیوں خدا نے کہا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی؟ اگر ایسا ہوتا کہ میں کہتا کہ میرے وسیلہ سے میری بیوی بچے وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو کبھی خدا کے گھر کی طرف نہ لے کر آتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے لوگ خدا کے گھر کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ کچھ لوگ اکیلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی بیویاں ہوتی ہیں، کچھ بیویوں کے ساتھ شوہر ہوتے ہیں اور بچے گھر میں سوئے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کے لیے دعا کر لیں گے، آپ آرام کریں. آج اس میسج کو اپنے ساتھ لے کر جانا، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک ایکسرا انسان کا ہوتا ہے نا، تو ایکسرا گھر جا کے جب لے کر جاتے ہیں تو پھر اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، ایسا ہی. تو ایکسرا دیکھ کر وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو یہ بیماری، یہ پرابلم ہے، الٹراساؤنڈ کروائی جائے، اس میں ساری پرابلم باہر آ جاتی ہے. تو یہ آپ کی کلیسیا آج ایک الٹراساؤنڈ ہونے والی ہے، ایک ایکس رے اتارے جائے گی. سو آپ نے یہ ساتھ لے کر جانے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے جا کر پھر غور سے کہ کیا واقعہ ہی خدا کا کلام ایسا ہی کہتا ہے. کیونکہ انسان ان ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. ہر انسان تو اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو بائبل مقدس ایسا نہیں بتاتی. پھر ہم توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے عزت پائے، ہماری فیملی عزت پائے، ہمارا گھرانہ عزت پائے. تو ہم عزت نہیں پاتے، کیونکہ جو کلام کو سننے والے ہوتے ہیں، جو خدا کے گھر وقت پر آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، انہوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ خدا کے کلام میں سے کیا لکھا ہے، کیا ہم نے سنا ہے. تو جو گھر کے اندر لوگ سوئے ہوتے ہیں یا اپنے کام پر گئے ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا چلے گا آج کیا ہوا ہے، کیا سنا ہے؟ ایسا ہی ہے. سو میرے عزیزوں،
جب تک کوئی کلام نہیں سنتا وہ بچے گا کیسے؟ یا کوئی کلام پر عمل نہیں کرتا وہ بچے گا کیسے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑا خادم ہوں، تو میں تو میرے لیے تو سیدھا راستہ جو ہے وہ فردوس کا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی سوچ بنی ہوتی ہر انسان، میں تو فادر ہوں، میں تو سیدھا فردوس میں جاؤں گا، میں تو بشپ ہوں، میرے لیے فردوس کا راستہ کھلا ہوا ہے، میں پاسٹر ہوں، میرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میرے لیے فردوس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم تو خدا کے خادم ہیں، ہماری نسل جو ہے وہ سیدھی فردوس میں جائے گی۔ تو آج کلیسیا غور سے سن لیجئے، ایسا ہرگز نہیں، بائبل ایسا نہیں بتاتی۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ کبھی کبھی میں اس بات پر سیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جیسے ہم خدا کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے خدا کے ساتھ ضد کر بیٹھ جاتے ہیں، ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہم نے تیرے گھر نہیں جانا، ہم نے تیرا کلام نہیں سننا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن اس شخص کو یہ پتہ نہیں کہ میں کس کے سامنے، کس کے حضور کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی، چاہے وہ فادر ہے، چاہے بشپ ہے، چاہے پاسٹر ہے، چاہے مبشر ہے، چاہے وہ ایلڈر ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے جیسا بھی کیوں نہ ہو، جو جان گناہ کرے گا سو مرے گی۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کو بنا کر پھر خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، پھر آدم جیتی جان ہوا۔ میرے عزیزوں، یہ آدم کے اندر جان کس کی تھی؟ خدا کی۔ خدا نے زندگی کا دم پھونکا، پھر آدم جیتی جان ہوا۔ کیا خدا چاہتا تھا کہ آدم مر جائے؟ خدا چاہتا تھا کہ آدم بھوکا رہے، پیاسا رہے، آدم مصیبتوں کے اندر رہے؟ نہیں، خدا یہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ ہوا مصیبت میں رہے، پریشانی میں رہے؟ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہم سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے کسی مصیبت میں رہیں یا کسی تکلیف میں رہیں۔ اور ہم مصیبت اور تکلیفیں کیوں رہتے ہیں؟ اپنے گناہ کے سبب سے، اپنے گناہ کے سبب سے، کیونکہ گناہ انسان بات میں کر جاتا ہے، پھر کہتا بھی ہے میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو خادم ہوں، میرے پاس نالج بڑا ہے، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ میں اس پہ سیکھ رہا تھا، 2 دن پہلے کی بات ہے، 2 لوگ بیٹھے
بیٹھے ہوئے تھے، خدا کے خادم تھے، میں بھی ان کے درمیان میں تھا۔ تقریباً وہ 1 گھنٹے سے بحث چل رہی ہوتی، ایک پورا گھنٹہ گزر گیا اور میں ان کی بات سنتا گیا، آرام سے بیٹھا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد بحث اس کی کیا تھی؟ بحث ان کی یہ تھی کہ یہ خادم بھی ٹھیک نہیں، وہ خادم بھی ٹھیک نہیں، یہ خادم بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور 1 گھنٹہ انہوں نے خدا کے خادموں کے بارے میں یہی باتیں کرتے رہے، پورا گھنٹہ خادموں کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ آخرکار میں نے کہا بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہی بات کر لوں۔ تھوڑا سا بریک لگی ان کی، تھوڑی سی بریک لگی تو میں نے کہا کیا یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہوا ہے؟ یہ اختیار آپ کے پاس ہے، کس نے دیا ہے؟ خدا نے یا کسی نبی نے یا کسی رسول نے؟ کہ آپ کے پاس یہ لائسنس کیسے آ گیا کہ آپ پورا گھنٹہ ہو چکا ہے کہ آپ خدا کے خادموں کو برے کہتے جا رہے ہیں اور آپ کے لیے کوئی بھی خادم دنیا کے اندر اچھا نہیں، اور کسی کی مخالفت کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کے خلاف چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو پھر ہم کرتے کیا ہے؟ تو ہے کون؟ خدا کے خادم ہے کون ہے؟ لیکن کر کیا رہے ہیں؟ گناہ۔ کیسے؟ بعد میں گناہ کر جاتے ہیں، پھر توقع بھی رکھیں گے کہ ہم فردوس کے مالک ہیں، ہم فردوس میں جائیں گے، ہمارے تو بچے بھی روحانی ہیں، ہمارے تو بچے بھی بڑی پرستش کرتے ہیں، ہمارے تو بچے اچھے ساتھ بجاتے ہیں، ہمارے بچے بڑی اچھی میٹنگ لیڈ کرتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کر کیا کرتے رہنا؟ دوسرے خادموں کے خلاف بک کرتے رہنا، سارے خادموں کو برا کہتے رہنا۔ اگر خادموں کو نہیں کہیں گے تو پھر ایسے خادم کبھی کسی کو برا، کبھی کسی کو برا، کبھی کسی کو برا، وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ تو توقع کس کی رکھتی ہے؟ ہم سیدھے فردوس میں جائیں گے، ہماری تو پوری فیملی خدا کے ساتھ ہے، ہمارا تو پورا گھرانہ خدا کے ساتھ ہے، ہم کیسے دوزخ میں جائیں گے؟ لیکن کلیسیا ذرا غور سے سن لیجیے، دوزخ کی آگ کے اندر انسان کیوں جاتا ہے اور کیسے جاتا ہے؟ یہ زندگی کا دم خدا نے آدم کے اندر میں پھونکا اور ہوا کے اندر، پھر وہ دونوں کیا ہوئے؟ جیتی جان ہوئے۔ آج وہی زندگی کا دم باپ کے اندر ہے، وہی زندگی کا دم بیٹے کے اندر ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی گناہ کرے گا، نہ باپ بیٹے کو بچا سکتا ہے، نہ بیٹا باپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ غور سے اس کلام کو آج سنیں۔ لکھا ہے کہ نہ بیٹا باپ کو بچائے گا، نہ باپ بیٹے کو بچا سکتا ہے۔ کیوں؟ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ باپ اپنے بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کا بوجھ اٹھائے گا۔ حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کلیسیا میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں، کوئی اچھی بات کر لیں، اچھی گفتگو کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں۔ میں نے ان دونوں خادموں کو کہا کتنا اچھا لگتا کہ ہم اس فیملی کے اندر بیٹھے ہیں،
ہم خدا کے کلام کی اچھی باتیں کرتے اور ان کو خدا کی طرف لے کر آتے کہ آپ لوگوں نے کیا نقشہ دیا ہے اس فیملی کو. 1 گھنٹہ آپ دعا کرتے بیٹھ کر تو اس گھر کے اندر بہت سارے معجزات ہونے تھے. خدا کا نام جو ہے اس فیملی کے اندر اس خدا کے نام نے عزت پانی تھی. لیکن آپ اس فیملی کے اندر یہ نقشہ دے کے جا رہے ہیں. یہی ہے نا, یہ ایسا نقشہ دینے والے لوگ کیا وہ بچ نکلیں گے؟ کبھی نہیں. جہاں بھی آپ بیٹھے کیا کرنے چاہیے؟ ہم کس کی شبیہ پر بنے ہیں؟ ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں. خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے, اپنی صورت پر بنایا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے سے خدا جیسے کام کریں, خدا جیسے بڑھیں. کبھی کبھی میں اس سے سیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چلے عام شخص جو اس کلام کو نہیں سمجھتا, جو نہیں جانتا, شاید اس کی معافی ہو سکے, شاید. لیکن جو خدا کا بندہ کلام کو پڑھتا ہے, پھر کلام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, کلام سناتا ہے, پھر وہی خدا کا بندہ, خدا کا خادم رات دن برائیاں کرتا ہو, اس کو برا کہہ دیا, اس کو برا کہہ دیا, اس کو برا کہہ دیا, خدا کے خادموں کے خلاف بولتا رہا, کیا اس کی بخشش ہوگی؟ نہیں. یہ کہا کس نے؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا, چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, چاہے کوئی بڑا خادم ہے چاہے کوئی چھوٹا خادم ہے. خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا. ہر جان اپنا اپنا حساب دے. اگر خدا یہ کہتا ہے باپ کو, تو بیٹے کے ساتھ وہی کلام کرتا ہے. خدا باپ کے ساتھ کلام یہی کر رہا ہے تو بیٹے کے ساتھ بھی یہی کلام کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں حزقیل کی کتاب 18واں اس کی 4 آیت. لکھا ہے کہ دیکھ سب جانیں میری ہے, جیسی باپ کی جان جیسے باپ کی جان, ویسی ہی بیٹے کی جان ویسے ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. سمجھ لگی میری بات؟ تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں پتر تو کار سوتا رہے تو سو جا آرام نہ تھا پڑھ کے سوائے کار نہ, ایسا ہی ہے. کیا چاہتے ہیں کہ ہم پوری فیملی خدا کے گھر آئے؟ چاہتے ہیں نہیں؟ آئیے دوسرا والا دیکھتے ہیں. پہلا سیموئیل 2 باب کی 22 سے 26 آیت پڑھ دیجیے. اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا, اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا, اور اس نے سب کچھ سنا, اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل اسرائیل سے کیا کیا کرتے, اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی, ہم آگوشی کرتے ہیں. جی. اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں جی تو تمام قوم سے سنتا ہوں. جی. نہیں میرے بیٹوں, یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں.
तुम नहीं खुदावन मेरे बेटों, ये अच्छी बात नहीं जो मैं सुनता हूँ। तुम खुदावन के लोगों से नाफरमानी कराते हो। तुम खुदावन के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावन का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? जी, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावन उनको मार डालना चाहता था। जी, और वो लड़का सैमन बढ़ता गया और खुदावन और इंसान दोनों का मकबूल था। आमीन। जो जान गुनाह करेगी सो एली काहिन बहुत बड़ा काहिन है इसराइल का, लेकिन इसके बेटे क्या करते थे? नाफरमानी तो करते थे, लेकिन जो हैकल के अंदर काम करने वाली औरतें थी उनके साथ वो बदचलनी करते थे, गुनाह करते थे। और एली काहिन बार बार अपने बेटों को ये कहता था कि तुम ये गुनाह ना करो, बाज आ जाओ, लेकिन वो गुनाह करते गए, वो बदी करते गए। खुदा की घर के अंदर काम करने वाली जो औरतें थी उनके साथ बदफेली करती थी, और एली काहिन के जो बेटे थे और खुदा के लोगों को खुदा के रास्ता से हटाकर अबलीस की तरफ लगाते थे, बुरे कामों की तरफ लगाते थे। लेकिन बेटे किसके थे? खुदा के खादिम थे, एली काहिन थे। लेकिन लिखा है कि खुदा को उनके ऊपर इतना गुस्सा आया कि सब के सब एली काहिन के बेटों को खुदा ने मार दिया। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी। खुदा ने ये नहीं देखा कि ये मेरे खादम के बच्चे हैं, ये एक काहिन के बच्चे हैं। खुदा ने उनके एली काहिन के बेटों को सबको क्या कर दिया? मार दिया। लेकिन शमूएल जो हन्ना का बेटा है वो एली काहिन का शागिर्द है, वो भी हैकल में रहता था। लेकिन आप जरा गौर से सुन लीजिए कि जो शमूएल था वो भी तो उसी हैकल में रहता था। मैं समझता हूं एली काहिन के बेटों के साथ वो खेलता होगा, लेकिन शमूएल जैसे जैसे बड़ा होता गया वो खुदा में मजबूत होता गया। फिर शमूएल बहुत बड़ा एक नबी बना, वो खुदा में मजबूत होता गया। लेकिन खुदा ने एली काहिन के बेटों को मार दिया और शमूएल के बहुत बड़ा रुतबा दिया। शमूएल भी तो वहीं रहता था, उसी हैकल में रहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक घर के अंदर रहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर घर के अंदर 5 लोग रहते हैं तो 5 लोगों में से अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी बख्शिश नहीं। जो खुदा परस्त है खुदा उसको अपने साथ लेगा। अगर कोई बाप अच्छे काम करता है तो बेटा बुरे काम करता है तो उसकी भी मुआफी नहीं। तो आपको क्या करने की जरूरत है? अपने बच्चों को खुदा के घर लेकर आने की जरूरत है, ताकि वो इस कलाम को सुने समझे। अच्छा होता कि आपके बच्चे भी आपके साथ होते। आइए एक हवाला देते हैं यूहन्ना 8:44 आयत। शैतान के लोग हमेशा शैतान की बात को मानेंगे। मैं बता कर गया ना, जो बड़े बड़े आलिम, जो बड़े बड़े खादम कहते हैं ना, अब खादम है तो सारा दिन
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਐਡੀ ਬਰਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ। ਲੈ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, क्यों करो ऐसा नहीं? मुझे यकीन है जैसे माँ बाप को यकीन होता है कि मेरे बच्चे ये गलती नहीं करेंगे, मुझे यकीन है अपने कलीसिया पर। मैंने कभी कहा आपको, मुझे पता है कि आपको अच्छी खुराक मिलती है, आप कभी नहीं जाएंगे कहीं। आइए इस हवाले को देखते हैं जी। तुम अपने बाप अबलीस से हो। यूहन्ना लिखता है तुम अपने बाप अबलीस में से हो, और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है, और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। आमीन। अपनी ही सी, मैं ही अच्छा खादम है, मैं ही अच्छा प्रस्तार, मैं ही अच्छा कलाम सुनाना, मेरा ही अपना घर है, मेरी ही अपनी गड्डियां ने, मेरे ही अपने बंगले ने, उन्होंने रखी क्या गल्लां किंदियां है? जो शख्स आपको अपनी तारीफें करता नजर आएगा ना, आप समझ लेना कि वो अबलीस का बेटा है, खुदा का बेटा नहीं। जो खुदा की तारीफ करेगा वो खुदा का बेटा होगा। बड़े लोगों के पास जब हम जाएंगे तो अपनी तारीफें शुरू कर देंगे कि लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मुझे अच्छा कहें। ऐसा कोई शख्स भी है, क्योंकि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। ऐसा कोई भी शख्स है जो अपनी पूजा करवाना चाहता है, जो अपनी तारीफ करवाना चाहता है, जो अपने पीछे लगाना चाहता है लोगों को, वो अपने बाप अबलीस में से है। जो किसी को बुरा अपने आप को अच्छा कहते जाता, वो किसका बेटा है? अपने बाप अबलीस का बेटा है, क्योंकि वो उसी की सुनता है और उसी की मानता है। अबलीस भी अपनी तारीफें करवाना चाहता है, लोगों को अपने पीछे लगा लेता है, गुमराह करता है कि लोग मेरी तारीफें करें। ऐसा ही है। क्या करना आज के बाद? सैमुअल की तरह क्या करना है? खुदा के घर के अंदर आकर खुदा का कलाम सुनकर उस पर अमल करना है। एली काहन के बेटों की तरह नहीं करना कि जो खुदा के खादम के बेटे थे, एली काहन के बेटे थे, हैकल के अंदर रहकर भी वो क्या करते थे? गुनाह करते थे। कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, चाहे वो खुदा के खादम के बच्चे हो, चाहे वो प्रस्तार हो, चाहे वो रासबाज हो, चाहे अच्छा कलाम सुनाने वाले हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे डिग्रियां जिनके पास है, लेकिन अगर वो गुनाहगार है, गुनाह करते नजर आ जाएंगे खुदा को, तो हमेशा के लिए मर मिट जाएंगे। जो खुदा की कलाम को सुनकर सैमुएल की तरह अमल करेंगे, तो सैमुएल जैसे इस्राएल का बहुत बड़ा नबी बन गया था, सिर्फ इसी वजह से कि वो खुदा के घर के अंदर रहकर सिर्फ खुदा की सुनता था। तो खुदा के साथ चलते चलते भी रात दिन गुनाहों में गिरे हुए हैं। हम खुदा के साथ भी चलते हैं, उसका कलाम भी सुनते हैं, कलाम सुनाते भी हैं, तो भी हमेशा गुनाह में, इधर बैठे उधर बैठे,
اس کی برائی، اس کو برا کہہ دیا، اس کو برا کہہ دیا. یہ کون سی خدمت ہے؟ کون سا کلام ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ جی سن لیا ہے کیا کرنا ہے. سیمول خدا کا نبی بنا، لیکن ایلی کہیں گے بیٹے بھی خدا کی اچھی خادم بن سکتے تھے. ایلی کاہن کی طرح کہانت کا کام سنبھال سکتے تھے، اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھ سکتے تھے. کیوں نہیں بیٹھے؟ کیونکہ وہ خدا کا گناہ کرتے تھے، خدا کی حضوری میں رہ کر بھی گناہگار تھے، بد چلنی کرتے تھے. کوئی بھی کرے گا خدا اس سے معاف نہیں کرے گا. خدا ہم آپ کو بڑی برکت دے. ہاللیلویا. زوردار تالی سے